بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں سرپرائز گفٹ دینے کے لیے آج میرے سسرال آئی، لیکن میری حالت دیکھ کر اس کا دل چلی ہو گیا۔ ساس اور نند اے سی والے کمرے میں سو رہی تھی اور میں باہر سخت گرمی میں کپڑے دھو رہی تھی۔ اماں کو دیکھتے ہی میں بھاگ کر اماں کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اماں شوہر نشہ کر کے سارا دن سویا رہتا ہے، ساس سارا دن مجھ پر تشدد اور کام کرواتی ہے۔ اماں نے کہا، بیٹا دیکھنا، اللہ تمہاری ساس کو اس کے ظلم کی سزا ضرور دے گا۔ رات ہوئی تو اچانک ساس چلانے لگی، کیونکہ میرا دل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اپنے شوہر کا ہاتھ تھامے میں ایک اجنبی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ہر طرف سے مجھ پر پھول برسائے جا رہے تھے اور میرا ویلکم ہو رہا تھا۔ آج میری شادی کی رات تھی۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر پریا گھر آ گئی تھی، لیکن ایک خوشی جو اللہ ایک عورت کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ خوشی مجھے بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ گھبراہٹ سے میری جان نکل رہی تھی۔ اور بہت مشکل سے میں نے ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی ہوئی تھی، لیکن یہ مسکراہٹ بھی مجھے تکلیف ہی دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد میری ساس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر کے اندر داخل کر لیا تھا اور صوفے پر بٹھا کر اپنے کچھ خاندانی رسم ادا کر رہی تھی۔ میرا دل بہت ڈر رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی حلق سے باہر آ جائے گا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا میں خود نہیں جانتے تھے۔ میرے ماں باپ نے مجھے اعلیٰ تعلیم دی تھی اور میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، مگر اس کے باوجود میری حالت حد سے زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور لڑکیوں کو میں نے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتے دیکھا تھا۔ کچھ لوگ مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ شاید یہ میرا وہم تھا، لیکن کچھ تھا جو مجھے مسلسل بے چین کیے جا رہا تھا۔ اور کچھ دیر بعد میری نندیں مجھے تھام کر میرے شوہر کے کمرے میں لے آئی تھی، اور ایک نند میرا لہنگا سنبھالتے ہوئے بولی، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر اس گھر میں خوش اور آباد رہنا ہے تو میری ماں کے سامنے جی حضوری کرنا، ورنہ یاد رکھو اس گھر کے دروازے تم پر بند کر دیے جائیں گے، اور میرا بھائی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ سمجھ رہی ہو نا؟ جبکہ میں اس کی بات کا جواب نہیں دے پائی تھی، بلکہ حیران نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کس طرح کی بات کر رہی ہے؟ اور وہ لوگ مجھے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھی، اور میں مسلسل اپنے رب سے اب دعا مانگ رہی تھی، اے رب کعبہ، میرے لیے مشکلات آسان فرما، میری زندگی میں سکون عطا فرما۔ لیکن ماحول جس طرح کا پیدا ہو چکا تھا، میرا حلق تک کڑوا تھا۔ اور کچھ دیر بعد کمرے کے دروازے سے میرے شوہر داخل ہوئے، اور انہیں دیکھ کر میں مزید سمٹ گئی تھی۔ وہ قدم بقدم چلتے ہوئے میرے پاس آئے تھے، اور میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ نڈھال ہو کر بستر پر گر گئے تھے۔ میں نے حیران ہو کر ان کی اس حرکت کو دیکھا تھا، اور جیسے ہی میری نگاہ ان کے چہرے پر گئی تھی، میرے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے کی رنگت تبدیل تھی، آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی، ہاتھ میں ایک بوتل موجود تھی، اور جب اس میں نے غور سے دیکھا تو اپنا لہنگا سنبھال کر بستر سے ہی اتر گئی تھی، کیونکہ وہ بوتل ایک حرام مشروب کی تھی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ لگی انہیں حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور ان کی ماں نے ہمارے سامنے تعریف کے پل باندھ دیے تھے کہ ہمارا بیٹا ایسا ہے، وہ اتنا اچھا ہے، کیا کام کرتا ہے۔ میری امی اور میرے بابا یہی متاثر ہو گئے تھے، اور میرے علاوہ میرے ماں باپ کا کوئی نہیں تھا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، مگر آج جو میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ سب کچھ برباد کر گیا تھا۔ میری شادی کسی صحیح آدمی سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک نشئی انسان سے ہوئی تھی۔ کافی دیر تک میں اپنی جگہ پر کھڑی حیران پریشان نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھتی رہی تھی، جو عجیب و غریب حرکتیں بستر پر کر رہے تھے، اور کبھی ایک طرف کھل جاتے، کبھی دوسری کو طرف رول ہو جاتے تھے۔ میں کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مجھے شراب کی بدبو نے پاگل کر دیا تھا، مگر مجھے معلوم تھا باہر کافی مہمان تھے۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، اپنے شوہر کو اس طرح بدنام نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے فعل سے ان کو سیدھی راہ پر ضرور لا سکتے تھے۔ میری اماں کہتی تھی،
لڑکی کتنی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایک دفعہ اس کے ماتھے پر طلاق کا دھبا آ گیا، وہ ساری زندگی اس دھبے کو صاف کرتے رہے، وہ دھبا اس کی زندگی سے کبھی نہیں جائے گا۔ میں وہی زمین پر بیٹھی چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے شوہر گہری نیند میں چلے گئے تھے۔ میں نے بے اختیار شکر ادا کیا تھا، مگر اب میری آنکھوں سے پھل پھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ہر معمولی لڑکی کی طرح میری بھی کچھ خواہشات تھے۔ آج کی رات مجھے سراہا جائے، میرے وجود کو اپنے لمس سے مہکایا جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ مجھ پر ایک ایسا گہرا انکشاف کیا گیا تھا کہ میرے پاؤں ساتھ جڑ چکے تھے، اور خاموشی سے کمرے میں جا کر میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے، وضو بنا کر باہر آئی اور شکرانے کے نفل ادا کر کے میں نے اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ اے رب کعبہ، میں تیرے بھروسے اس آدمی کے ساتھ یہاں آئی ہوں، اگر تو میرا ساتھ چھوڑ دے گا تو میں کس طرح یہاں گزارا کروں گی۔ اے رب مصطفیٰ، میری حفاظت فرما، کسی بھی طرح میری ماں یا میرے باپ تک اس بات کا ذکر پہنچا دے، ورنہ میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی۔ یا اللہ، تو انہیں درست فرما دے اور انہیں ہدایت عطا کر۔ کافی دیر تک میں اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے دعائیں مانگتی رہی تھی، اور پھر چپ چاپ بستر پر آ کر ایک طرف لیٹ گئی تھی۔ ابھی مجھے کچھ لمحہ ہی گزرا تھا جب اچانک مجھے اپنے وجود پر اس کا ہاتھ سراسر آتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھا، اور میں اپنے آپ اس کو ہوش میں سونپنا چاہتے تھے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور سر نفی میں ہلا کر کمرے میں موجود اس واحد صوفے پر آ کر لیٹ گئی تھی جو اس وقت مجھے اپنے جائے پناہ لگی تھی۔ انسان پر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اور وہ یہاں کا رہتا ہے اور نہ وہاں کا، اور وہاں رہتا ہے۔ مجھ پر بھی یہ وقت اب آیا تھا۔ میں بالکل بے بس ہو چکے تھے، نہ میں اپنے گھر لوٹ سکتی تھی، نہ ہی اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی تھی۔ اس معاشرے میں ہم نے بڑے ہو رہے ہیں، اور یہ معاشرہ صرف اور صرف اذیت دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتا۔ ہر بات طنز تانے ہی موجود ہوتے ہیں، اور جو انسان حیوان ہر شخص کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ اور رات دھیرے دھیرے اختتام کی طرف جا رہی تھی، لیکن میرا دل ایک عجیب کیفیت میں مبتلا آ چکا تھا۔ پوری رات میں نے اپنے شوہر کو بستر پر ادھر ادھر ہوتے دیکھا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، لیکن میری ہر خوشی غارت کر کے میں بالکل خاموشی سے صوفے پر بیٹھی ہوئی اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کر رہی تھی، جب اچانک کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی ہوئی تھی، اور میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ کمرے میں داخل ہو گئی تھی، اور کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، ایک بات یاد رکھنا بہو، اگر اس کمرے کی بات باہر آئی یا تم نے کسی کو بھی یہ بتانے کی جرت کی کہ تمہارا شوہر کل نشے کی حالت میں کمرے میں آیا تھا، تو میں سچ بتا رہی ہوں، تمہارا حشر کر دوں گی۔ میرے بیٹے کے بارے میں الٹی سیدھی خبریں پھیلانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ اب میں ان کو دیکھتے ہوئے قدرت سخت لہجے میں بولی، اگر آپ کا بیٹا نشئی تھا، آپ کا بیٹا اس تکلیف میں مبتلا تھا، تو آپ نے میرے ماں باپ کو کیوں نہیں بتایا؟ جھوٹ بول کر شادی کیوں کی؟ آنٹی، کیا اللہ نے آپ کو 2 بیٹیاں عطا نہیں کی ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ مجھے معصوم کے ساتھ ایسا کر کے؟ میرا نہ کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، آگے پیچھے بھی میرا کوئی نہیں ہے، آپ کو کیا حاصل ہوا؟ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا، اور میرے بالوں کو سختی سے جھنجھوڑ کر بولی، بکواس بند کر، تمہاری آواز میرے کانوں تک نہ آئے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سمجھتی کیا ہو؟ مجھے باتیں سناتی رہے گی اور میں تمہاری باتیں سنتی رہوں گی؟ تم جیسی لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ سکتے ہو؟ میرے بیٹے پر تم جیسی 1000 قربان، اور کیا وہ تمہارے قریب آیا تھا؟ جبکہ میں اس سے بال چھڑاتے ہوئے بولی، میں نہیں ڈرتی آپ سے، آپ کیا سمجھتی ہیں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں گی اور میں خاموش رہوں گی؟ ابھی میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، اگر چاہتی ہے کہ میں خاموشی رہوں، تمہارے لیے آسانی پیدا کرتی رہوں اور تمہارے ماں باپ محفوظ اپنے گھر میں رہیں، تو خاموشی سے میرے گھر میں رہنا ہوگا، میرے بیٹے کے ساتھ نبھانا پڑے گا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں،
جب میرا بیٹا ایک نشئی ہے اور اس کی شادی میں دھوم دھام سے کر سکتی ہوں تو یاد رکھنا تمہارے ماں باپ کو مروا بھی سکتی ہوں، تمہیں ختم بھی کر سکتی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا چپ رہو۔ ان کی بات سن کر میں ایسی ہو گئی تھی کہ جسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ یہ بات تو رات سے میں بھی سوچ رہی تھی، اور یہ عورت ایسا کرتی کیا ہے جو اس نے اتنی دھوم دھام سے شادی کی، اتنا بڑا گھر، کاروبار، شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ یہ باتیں میرا دماغ خراب کر رہی تھے اور وہ مجھے ایک سخت نگاہ ڈال کر کمرے سے چلی گئی تھی، اور جبکہ میرے ہاتھ پاؤں بالکل کام کرنا بند ہو چکے تھے۔ فی الحال میں نے خاموشی سے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے، تھوڑا بہت چہرہ میک اپ سے سنوار لیا تھا، اور باہر کافی مہمان تھے۔ اس عورت کے سامنے تو میں نے الٹی سیدھی باتیں کر لی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کو بدنام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں کہاں آ گئی ہوں، اور جو عورت مجھے شادی کی صبح مار سکتی ہے وہ نہ تو جانے میرے ساتھ کیا کچھ کرے گی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ ایک بار پھر بجا تھا۔ میں نے ایک نگاہ الٹے سیدھے سوئے ہوئے شوہر پر ڈالی تھی اور دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے میری نند کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بیزار لہجے میں بولی، آپ کی والدہ آئی ہیں، باہر آ جائیں۔ اور ایک بات بھائی کا کہنا، ان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے آرام کر رہے ہیں، اور آپ نے کسی بھی قسم کی بات اپنی ماں کو بتائی تو یاد رکھنا آپ کے لیے امی ایک نئی خبر تیار کروائیں گی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کا دو ٹوک انداز میرا رہا سہا سکون برباد کر چکا تھا۔ وہ مجھے نہ جانے کیا کچھ بول کر چلے گئے تھے۔ چند لمحے میں وہیں کھڑی خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی تھی، اور پھر سر ہلا کر باہر آ گئی تھی۔ اور یہاں پر مجھے سمجھوتا کرنا ہی تھا۔ اگر مجھے اپنا گھر بسانا تھا تو مجھے ہر قدم بھونک بھونک کر رکھنا تھا، لیکن میں جانتی نہیں تھی کچھ لوگ جانور ہوتے ہیں جنہیں جتنا بھی سمے لیا جائے، جنہیں جتنی بھی محنت دے دی جائے، محبت دے دی جائے، وہ جانور ہی رہتے ہیں اور ان میں کبھی احساسات نہیں آتے۔ اور ایسے حال میرے پورے سسرال کا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ گئے۔ میرے ماں باپ خاموشی سے سر جھکائے میری ساس کے سامنے بیٹھے تھے، اور میری آہٹ پا کر دونوں نے بے اختیار سر اٹھایا تھا، جبکہ میں روتے ہوئے اماں کی طرف بڑھی تھی اور بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ رات تک جتنی اذیت میں نے برداشت کی تھی یہ صرف میں اور میرا رب جانتے ہیں، اسی لیے اب میرا حال یکدم خراب ہو گیا تھا۔ ابا اور اماں دونوں ہی پریشان ہو کر میرے قریب آ گئے تھے اور مجھے تھامتے ہوئے بولے، ہوا کیا ہے بیٹی، سب خیریت تو ہے نا؟ داماد جی کہاں گئے؟ اور جبکہ میرے پاس کچھ بتانے کو تھا ہی نہیں۔ میری ساس مجھے روتا دیکھ کر بخلا گئی تھی۔ اس کو یہی لگا تھا کہ میں اب سارا سچ اگل دوں گی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا تھا اور امی اور بابا کو بتاتے ہوئے بولی، بس آپ دونوں کو دیکھ اچانک ایموشنل ہو گئی، اور آپ لوگوں کے بغیر زندگی میں پہلی رات میں نے کسی اور کے گھر پر گزاری ہے، اسی لیے میرا دل بھاری ہو گیا تھا۔ امی میری بات سن کر بولی، یہ کسی کا گھر نہیں بلکہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ جب تک تم اسے اپنا گھر نہیں سمجھو گی تو یہاں نہ تمہارا دل لگے گا، نہ ہی تم پرسکون ہو کر رہ پاؤ گی۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جبکہ امی کو میں نے صرف سر ہلا کر مطمئن کر دیا تھا۔ بابا مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اور داماد جی کہاں پر ہیں؟ اور میں کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی میری ساس بول پڑی، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اب آرام کر رہے ہیں، تو طبیعت بہتر ہو جائے گی تو آپ لوگ ولیمے پر مل لینا۔ جبکہ امی اور بابا نے میری ساس کو قدرت حیرت سے دیکھا تھا، لیکن خاموشی رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ میرے پاس بیٹھے رہے تھے، اور امی مجھ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید رہی تھی، لیکن میرے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں تھا، بس ہاں ہوں میں ہی جواب دے رہی تھی۔ وہ لوگ میرے سسرال تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھے تھے، اور رات کو ولیمہ کا فنکشن تھا، اسی لیے وہ لوگ لوٹ گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی میرے ساس غصے سے میرے قریب آئے تھے اور میرا بازو تھام کر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بہت زیادہ زبان چلتی ہے تمہاری، یہاں سے کیوں نکلے؟ کیا دکھانا چاہتے تھے اپنی ماں کو کہ ہم تم پر بہت ظلم کر رہے ہیں؟ خبردار، جو ایک لفظ بھی تم نے اپنی ماں کو بتایا میں تمہاری قبر کھود دوں گی۔ یہاں پر انہوں نے یہ کہتے ہوئے 2 تھپڑ میرے منہ پر جڑ دیے تھے، جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور اس عورت کے ساتھ میں جھگڑا کرنا چاہتی تھی، لیکن میں بالکل خاموش تھی۔
ان کے سامنے نہ جانے کیوں جاتے ہی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ولیمے کا فنکشن ساتھ خیریت سے نپٹ گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اب میرے شوہر مجھے سمجھیں گے، مجھ سے باتیں کریں گے، میرے قریب آئیں گے، لیکن ولیمے کی رات بھی وہ شراب پی کر ہی کمرے میں آئے تھے۔ لیکن اس بار میں خود کو نہیں بچا پائی تھی۔ انہوں نے زبردستی ہی صحیح مگر مجھ سے تعلقات ہموار کر لیے تھے، اور یقیناً ان کی ماں نے کوئی خناس بھر کر انہیں کمرے میں بھیجا تھا۔ جب ہی نہ وہ میری بات سننے کی کوشش کر رہے تھے، نہ ہی مجھے سمجھ رہے تھے، بس اپنی مرضی کرتے جا رہے تھے۔ اور وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، اور تھپڑ مار تانے ضلالت اب میرے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ میری ننیں اور میری ساس مجھے انسان نہیں بلکہ جانور سمجھ کر پیٹ رہے تھے۔ آج بھی معمول کا ہی دن تھا۔ ساری رات میرے شوہر نے مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ کچھ دیر سے کھلی تھی، لیکن جب میں باہر آئی تو میرے لیے ایک نئی قیامت تیار کھڑی تھی۔ میری ساس برآمدے میں ہی ڈنڈا لیے بیٹھی تھی، اور میں کچھ کہتی اسے پہلے ہی وہ مجھ پر برس پڑی۔ کالے مہی، میرے گھر میں کوئی میل جو رہی ہے جو تو اتنی دیر سے جاگ رہی ہے، آج میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کہتی ہی انہوں نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ مجھے کیا کیا غلاظت بھرے الفاظ بولتی جا رہی تھی، جبکہ میں بالکل بے حال ہو کر ان سے مار کھا رہی تھی۔ میری ڈگریاں، میری محنت سب رائے گاہ ہو چکی تھی، اور میں ان کے سامنے کچھ کر ہی نہیں پائی تھی، اور وہ مجھ سے طاقت اور ذہانت اور ہمت میں کئی گنا زیادہ تھی، اور ان کی بیٹیاں بھی ایسی ہی تھیں، اور اسی وجہ سے میرا بہت برا حال ہو گیا تھا، اور انہوں نے کافی دیر تک مجھے مارا تھا، اور پھر مجھے لات مار کر اپنے کمرے میں چلے گئی تھی۔ میرا حال اتنا برا ہو چکا تھا کہ میں اپنے قدموں پر واپس کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ کافی دیر بعد میں نے ہمت کر کے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے تھے، لیکن میں کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اسے پہلے ہی میری چھوٹی نند میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، امی نے کہا ہے جا کر کھانا پکاؤ، دوپہر کے لیے ہم سب بریانی کھائیں گے، اور اگر چاہتی ہو کہ تمہیں ناشتہ مل جائے تو پہلے اس برتن صاف کر لینا، سمجھ آئی، ورنہ تمہارا وہ حشر کیا جائے گا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور جبکہ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے محض اتنا کہا کہ تم بھی لڑکی ہو، میری عمر کی ہو، کیا تمہیں رحم نہیں آتا میرے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ؟ اور جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہرگز نہیں آتا، تم جیسی عورت پر تو بالکل نہیں آتا جو اپنے حق کے لیے لڑ بھی نہیں سکتی، جاؤ یہاں سے۔ جبکہ میں اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ ہاں، وہ بالکل ٹھیک بات کہہ کر گئی تھی، میں واقعی اپنے حق کے لیے نہیں لڑ پا رہی تھی، اور ایسا کیوں ہو رہا تھا میں خود نہیں جانتی تھی۔ حالانکہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، سمجھدار تھی، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اپنے شوہر سے بھی میرا دل بھر چکا تھا، اور ایک ایسے انسان کے ساتھ میں کیا ہی گزارا کرتی جو ساری زندگی مجھے صرف اور صرف ذلالت دیتا، اور شراب کو اتنی مقدار میں پیتے تھے جیسے کوئی حرام مشروب نہیں بلکہ زمزم کا پانی ہو۔ اور میں ایسے انسان کے ساتھ گزارا کسی قیمت پر نہیں کر سکتی۔ کسی کے لیے خود کو بدل سکتے تھے، اور کیونکہ ان میں سے جذبات، احساسات سب مر چکے تھے۔ وقت تو تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ دن بھر میں دھوپ میں کام کرتی رہی تھی، میری سانس نند ٹھنڈے اے سی میں سو رہی ہوتی، اور آج بھی معمول کا ہی دن تھا۔ میں کپڑے دھو رہی تھی، پورے گھر کے کپڑے میرے حوالے کر دیے گئے تھے، ورنہ شادی سے پہلے ان سب کے کپڑے لانڈری جاتے تھے، اور میں نے اپنی ساس سے یہ کہنے کی جرت کی تھی کہ اب باقی سب کے کپڑے بھیج دیں، اپنے شوہر کے اور اپنے خود واش کر لوں گی، اگر زیادہ سے زیادہ مشکلات ہیں تو آپ کے بھی دھو دوں گی، لیکن اپنی بیٹیوں کے آپ خود واش کر لیا کریں، یا پھر کہیں اور سے دے دیں۔ اور یہ بات میرے لیے عذاب ہو گئی تھی۔ اس روز انہوں نے مجھے خوب مارا تھا، تب سے میں اپنے لبوں کو سی چکی تھی۔ آج بھی معمول کے مطابق میں اپنے کام میں مگن تھی، جب اچانک گھر کا دروازہ کھلا تھا، اور کوئی اور نہیں بلکہ میری اماں داخل ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے تھے۔ آپ بہت ہو گیا ہے، اور میں مزید اب کسی سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتے تھے۔ میں روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئی تھی، اور ان کے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگے تھے، اور انہوں نے مجھے اس حال میں دیکھ میں نے جتنا ہی پوچھا تھا، ہوا کیا ہے، کیا تم یہاں خوش نہیں ہو؟ اور پھر روتے ہوئے میں نے انہیں سب کچھ بتا ہی دیا تھا۔ میں نے ان سے
اب کچھ نہیں چھپایا تھا، یہ سب میرے لیے اب عذاب بن چکا تھا۔ کافی دیر تک میں ان کے ساتھ لگی ان کو اپنی تکلیف بتا رہے تھے، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بس آج ہی رات تمہاری ساس اور نند سب کے سب چلائیں گے، تم سے معافی مانگیں گے، لیکن اب تم معاف نہیں کرنا اور تمہارا اس شوہر سے بھی پیچھا چھڑواتے ہو۔ اور تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شادی کے دن بھی میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ یہاں سے تمہاری ڈولی اٹھ رہی ہے تو وہاں سے جنازہ اٹھنا کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اگر تمہارا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو تمہارا من بھر جاتا ہے تو تم لوٹ آنا، تمہاری ماں تمہیں قبول کر لے گی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ مگر میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن ان سب کا کھانا خراب اب میں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے تھے، جبکہ مجھے ان کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کے 12 بجتے ہیں، گھر میں چیخو پکار مچ گئی تھی۔ میرا دل دہل اٹھا تھا، میرا نشئی شوہر بھی لڑکھڑا ہو گیا تھا، اور کیونکہ جس طرح سے میری ننیں اور میری ساس چلا رہی تھی، میرا تو سانس ہی رک چکا تھا۔ میں باہر آئی تو باہر پولیس اہلکار کھڑے ہوئے تھے۔ میری ساس کا ایک ہاتھ جلسا ہوا اور وہ بہت زیادہ تکلیف سے چیخ رہی تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ لیڈی افسر نے آتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر تیزاب پھینکا تھا اور پھر مکر گئی تھے۔ یہ سب میری ماں نے نہ جانے کیسے کروایا تھا، اور وہ لوگ ایک چھوٹے الزام میں ان سب کو گرفتار کر چکے تھے۔ سوائے مجھے میری ماں اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ میرے گھر پہنچ کر ان سے اس معاملے کی تفصیل پوچھی کہ میں نے لیڈی افسر اور ہمارے علاقے کے SHO صاحب سے بات کی تھی، اور ان کے ساتھ مل کر ہی میں نے یہ منصوبہ طے کیا تھا، اور میں اسے کیسے ان ماں بیٹوں کو جانے دیتی جس نے میری بیٹی کا شگن غارت کر دیا۔ اور یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ دوسرے گھر سے آئی ہوئی لڑکی بھی انسان ہی ہے، وہ بھی تمہاری بیٹیوں کی طرح سانس لیتی ہے، اپنے ماں باپ کی لاڈلی ہے۔ ان لوگوں کو یہ سبق ملنا ہی تھا۔ وقت اور تیزی سے گزر رہا تھا، میں اب مطمئن ہو گئی تھی۔ میں نے معاشرے کا دباؤ، ان کے طنز تانے سب کچھ دفن کر دیے تھے۔ مجھے اب کسی سے کوئی قرض نہیں تھے، مجھے صرف اور صرف اپنی زندگی جینی تھی۔ میری ماں نے ٹھیک 10 دن بعد میری طلاق میرے شوہر سے کروا لی تھی، اور کیونکہ ان کے ساتھ رہنے کا مقصد سوائے اپنے آپ کو اذیت دینے کے اور کچھ نہیں تھا، وہ میرے لیے اب رشتہ تلاش کرنے لگی تھی۔ لیکن میرا دل اب شادی کے لیے نہیں مانتا تھا۔ میری زندگی کا پہلا تجربہ اتنا خطرناک تھا کہ میرا دل بند ہو چکا تھا، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ ہر تجربہ خراب نہیں ہوتا۔ انہوں نے میرے لیے رشتہ تلاش کر لیا، اور جس سے میری شادی کروائی جا رہی ہے وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، مگر بیوی کے مر جانے کے باعث اب دوسرے نکاح کا خواہش مند ہے۔ میں مطمئن تھی کیونکہ میں بھی کنواری نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا ہے، جب تک آپ معاشرے کے ڈر سے زندگی جیتے رہیں گے آپ سے خوشیاں روٹھی رہیں گی۔ جو لوگ اپنے حق کے لیے نہیں لڑتے ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سب کو مشورہ دینا چاہتی ہوں، اپنے حق کے لیے لڑیں اور اگلے کے حلق سے نوچ کر اپنا حق نکال لیں۔ ناظرین، اس کہانی سے حاصل ہونے والا ایک اہم اور سبق آموز پیغام یہ ہے، ایک عورت چاہے جتنی بھی پڑھی لکھی ہو، اگر وہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کرتی ہے، تو وہ نہ صرف خود کو بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اندھیری غلامی اور تکلیف کے اندھیرے میں دھکیل دیتی ہے، کیونکہ ظلم سہانا بھی ایک طرح کا جرم ہے۔ اور جب ایک عورت کو اس کی تعلیم، عزت، رشتے، خواب اور خودی سے سب چھین لیے جائیں تو وہ جیتی جاگتی لاش میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کہانی میں ہمیں ایک ایسی تعلیم یافتہ لڑکی نرمین کی زندگی کا عکس دکھائی دیتا ہے، جس کی شادی دھوکے دہی سے، ایک نشئی سے ہے اور بے حس ظالم خاندان میں کر دی جاتی ہے، جہاں ساس اور نندیں اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں، اور شوہر ہر رات نشے میں دھت ہو کر اسے جسمانی اور ذہنی اذیت دیتا ہے، اور وہ تنہا اپنے آنسو اور اللہ کی ذات کو سہارا بنائے جی رہی ہوتی ہے، لیکن یہ خاموشی اسے مسلسل اندر سے کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے۔ اور وہ لڑکی جس نے خواب دیکھے تھے محبت، عزت، ہم آگامی کے، اور وہ خواب ٹوٹ کر اس کے قدموں میں بکھر جاتے ہیں، اور وہ خود ان شیشوں پر چلتے ہوئے خود کو زخمی کرتی جاتی ہے، اور وہ جانتی ہے اگر وہ طلاق لے لیتی ہے تو سوسائٹی اسے تانے دے گی، اس کے کردار پر سوال اٹھائے گی، اس کی دوسری شادی کو شک کی نگاہ سے دیکھے جائے گا۔ لیکن جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، جب ساس
اور نند کی مار شوہر کی زبردستی ذلت تانے اور استسہال ایک حد پار کر لیتے ہیں تو اس کے اندر کی خاموشی آگ بغاوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بغاوت کسی مرد یا خاندان کے خلاف نہیں بلکہ اس صدیوں پرانے نظام کے خلاف ہوتی ہے جس میں عورت کو صرف بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ نرمین جب اپنی ماں کے سینے سے لگ کر اپنے دکھ سنا دیتی ہے تو پہلی بار وہ سکون محسوس کرتی ہے، اور اس کی ماں کی جرت اور حکمت سے ایک ایسی روشنی دکھائی دیتی ہے جو ظلم کی دیواروں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس کہانی میں ماں کی محبت اور جرت کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، اور وہ نہ صرف اپنی بیٹی کو گھر سے نکال کر سسرال کی سڑی ہوئی جڑوں کو ہلانے والی قوت بن جاتی ہے بلکہ اسے نیا حوصلہ دیتی ہے اور زندگی کو دوبارہ سے عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا حق رکھتی ہے۔ اور سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے، جب تک ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے اور وہ ظلم ہماری نسلوں تک کو تباہ کرتا رہے گا۔ اور اس کہانی سے یہ بھی واضح ہوتا ہے، صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی عورتوں پر ظلم کرتی ہیں۔ ساس اور نند اگر چاہیں تو بہو کے لیے جنت بنا سکتی ہیں، لیکن جب وہ اپنی حاکمیت جمانے کے چکر میں اسے غلام بنا لیتی ہیں تو ایک پورا رشتہ زہر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے میں اگر کوئی لڑکی آواز نہ اٹھائے تو وہ عمر بھر اس زہر کو پی کر جیتی ہے۔ نرمین کی جرت ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم کے خلاف اگر آواز بلند کی جائے تو نہ صرف سچائی کو فتح ملتی ہے بلکہ مظلوم کے لیے ایک نیا راستہ بھی کھلتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ عورت کو خود اپنے لیے آواز بننا ہوگا، ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کی فلاح کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور معاشرے کو یہ ماننا ہوگا طلاق یافتہ عورت عزت کی حقدار ہوتی ہے لیکن وہ قابل احترام ہوتی ہے۔ اس سبق میں یہ بھی سکھایا گیا کہ زندگی کو دوبارہ شروع کرنا شرمندگی نہیں بلکہ ہمت کی علامت ہے۔ نرمین کی دوسری شادی ایک امید کی کرن ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ زخم کے بعد شفا ممکن ہے، اور ہر تاریکی کے بعد روشنی کا طلوع ہونا فطری ہے۔ اور سب سے اہم سبق یہ کہ کسی بھی انسان کو اس کی ذات، اس کے حق اور اس کی عزت، اس کی آواز کے لیے کبھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس دن ایک لڑکی یہ فیصلہ کر لے کہ وہ اب ظلم نہیں سہے گی، اسی دن سے وہ اپنے نصیب کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کہانی میں عورت کی خاموشی بھی نظر آتی ہے، اس کی بے بسی بھی، لیکن آخر میں اس کی ہمت، اس کی ماں کی ضرورت اور ان کی حکمت اس گھڑے سے نکال لاتی ہے اور جس میں معاشرہ اسے دفن کرنا چاہتا تھا۔ اور یہ سبق ہم سب کے لیے ہی ہے کہ ہمیں بھی اپنے ارد گرد ان مظلوم آوازوں کو سننا ہوگا، ان کا سہارا بننا ہوگا، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ظلم کے نظام کو توڑنا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم خاموش رہیں گے نرمین جیسے کئی کردار درد میں تڑپتے رہیں گے، اور جب ہم بول پڑیں گے تو شاید کئی نرمینوں کو زندگیاں مل جائیں گی۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسے لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعے سننے کے لیے ہمارے چینل روشن کتاب کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔